بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعظم طارق اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں انڈیا کے اندر حیدرآباد نامی ایک ریاست ہے، اس کی تو ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، لیکن میں اس ہسٹری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حیدرآباد ایک ریاست تھی جس طرح برصغیر کے اندر یعنی کہ 1947 سے پہلے بہت ساری انڈیا کے اندر یعنی کہ برصغیر کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا جب ایک ہی ریاست تھی، وہاں پہ بہت ساری ریاستیں تھیں، ان میں سے ایک ریاست تھی حیدرآباد۔ حیدرآباد کے اندر اکثریت مسلمانوں کی تھی اور ان کا جو ہیڈ تھا، جو ان کا سربراہ تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ حیدرآباد کے لوگوں نے ایک ان کی چالاکی سمجھو اور ان کا ایک اچھا اقدام سمجھو، انگریزوں کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے جو تعلقات تھے وہ اچھے بنائے۔ اچھے بنانے کے فائدے یہ ہو گئے کہ جو انگریزوں کا ایک روایت تھی، وہ ہر طرف سے فتوحات حاصل کرتے تھے اور ہر طرف وہ حملے کرتے تھے۔ جس طرح وہ میانمار کی طرف گئے اور یہاں افغانستان کی طرف بھی ان لوگوں نے بڑی چڑھائی کی، لڑائی کی اور بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لیے۔ لیکن حیدرآباد جو برصغیر کے درمیان میں یا انڈیا کے درمیان میں ہونے کے باوجود بھی حیدرآباد کے اوپر کبھی قبضہ نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ یہاں کے جو لوگ تھے، جو مسلمان اکثریت تھی، ان لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو بدلے میں حیدرآباد کے اوپر جو انگریز فوج تھی انہوں نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک آزاد ریاست رہنے دیا۔ جب برصغیر کے دو ٹکڑے ہو گئے، پاکستان اور انڈیا، تو تب حیدرآباد تب بھی ایک آزاد ریاست تھی، لیکن حیدرآباد کے جو لوگ تھے، جو ان کا ہیڈ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہماری ریاست کو شامل کر لیں گے، جس طرح کولکتہ کے لوگ چاہتے تھے، جس طرح جوناگڑھ کے لوگ چاہتے تھے اور کشمیر کے لوگ چاہتے تھے، اسی طرح حیدرآباد کے لوگ بھی چاہ رہے تھے۔ لیکن ہر طرف انڈیا ہونے کی وجہ سے حیدرآباد کے لوگ بے بس ہو گئے اور حیدرآباد کی جو فوج تھی، جو ان کا جو سیکورٹی ادارے تھے، وہ بے بس ہو گئے۔ تو آخر کار انڈیا نے حیدرآباد کے اوپر چڑھائی سٹارٹ کی، لڑائی کے بعد حیدرآباد کے سامنے انڈیا تو بہت بڑی ایک کنٹری تھی اور جو انڈین جو فوج تھی وہ تو بہت بڑی تعداد میں تھی۔ پھر حیدرآباد کے لوگوں نے اور حیدرآباد کی جو سیکورٹی تھی، ان لوگوں نے انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد حیدرآباد کا جو وزیر خزانہ تھا یا ان کے جو پیسوں کا جو انچارج تھا، اس نے حیدرآباد ریاست کے جو سرکاری جتنے بھی پیسے تھے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، اور اس کو اس بات کا شک ہونے لگا کہ ان پیسوں کے اوپر بھی انڈیا ڈاکہ ڈالے گا اور یہ پیسے انڈیا لے لے گا۔ تو تب سے ثابت ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں کتنے نیک شگون تھے اور پاکستان کو کتنا زیادہ حیدرآباد کے لوگ اور حیدرآباد کے جو حکومت تھی وہ کتنا زیادہ پسند کرتی تھی، اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے کئی سالوں سے پڑے رہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں۔ تو اسی طرح حیدرآباد کے مطلب ایک کمزور سمجھو، تو جس طرح کمزور جب ریاستیں ہوتی ہے تو جب ظالم ریاست ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے اوپر قبضہ کر جاتی ہے، جو آج کل جمہوریت کی ایک ماں بنی ہوئی ہے، جمہوریت کا مطلب ایک مثال بنی ہوئی ہے انڈیا سب کے سامنے۔ حالانکہ ان کی اس طرح کی ہسٹری سب کو پتہ ہے، لیکن انڈیا خود ایک بہت بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بھی چیز خریدتا ہے وہ بڑے پیمانے پہ خریدتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر 10 افراد ہیں، تو آپ ایک دکان سے زیادہ چیزیں خریدو گے، کیونکہ آپ کے گھر کے افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک گھر میں صرف 3 ہی افراد رہتے ہیں تو ان کی خریداری کم ہوگی۔ تو اب جس دکاندار سے آپ لوگ زیادہ خریداری کرتے ہو تو وہ آپ کا بڑا احترام کرے گا اور ہو سکے آپ کی کمی کوتاہی کو معاف کرے گا یا جان کے بھی انجان بنے گا۔ اسی طرح پوری دنیا کا بھی مثال یہی ہے کہ انڈیا کے مطلب جتنے بھی خامیاں ہیں وہ ان کو نظر تو آتی ہے، لیکن ان کی بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ وہ جب گندم خریدتا ہے بڑے پیمانے پہ خریدتا ہے کیونکہ کروڑوں آبادی ہے، جب وہ تیل خریدتا ہے بڑے پیمانے پہ خریدتا ہے کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے۔ تو اس طرح کے ظلم وہ کرتا رہا۔ تو اب میں آتا ہوں ان کے پیسوں کے اوپر۔ حیدرآباد کی جو ریاست تھی، جو ان کا وزیر خزانہ تھا، اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے اکاؤنٹ میں، جو اس وقت لندن میں ہوا کرتا تھا برطانیہ میں، وہاں پہ جمع کروایا، اور بعد میں وہ کئی کروڑوں روپے بن گئے تھے۔ تو پاکستان نے کیس دائر کیا انگلینڈ کے مطلب جو عدالت تھی وہاں پہ کہ ان پیسوں کے اوپر ہمارا حق ہے، لیکن وہاں کے جو کورٹ ہے
اس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ بھی سنایا تھا، لیکن اس کے بعد جو ان کا سپریم کورٹ سمجھو ان کا جو آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہاں سے فیصلہ پاکستان کی مخالفت میں آیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حیدرآباد کے اس وقت جو بادشاہ ہے، جو اس وقت ہیڈ تھا، اس کے جو شہزادے ہیں اس وقت، اس کے بیٹے ہے یا اس کے نواسے جو بھی ہے، یہ ان پیسوں کے اوپر ان کا حق ہے۔ تو اس طرح کی ظلم آس پاس انڈیا کرتا رہا، جو اس وقت کشمیر کے اوپر بھی کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے پوری دنیا کو وہ نظر بھی نہیں آ رہا اب تک کے لیے۔